عالمی عدالتوں میں دو جو ممالک ہوتے ہیں ان کے درمیان کے جو تنازعات ہوتے ہیں وہ لے جائے جاتے ہیں، اور جب دو ممالک کے تنازعات لے جائے جاتے ہیں تو وہ ان کی رضامندی سے لے جائے جاتے ہیں، مگر چیئرمین تحریک انصاف کا عالمی عدالت میں جانے کا اعلان، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں، آپ اس ملک کے خلاف، اس ملک کے خدا داد کے خلاف، اس ارض پاک کے خلاف آپ عالمی عدالت میں جا رہے ہیں، آپ ریاست کے خلاف عالمی عدالت میں جا رہے ہیں۔ اس کی کسر رہ گئی تھی کہ آپ نے 9 مئی کے واقعات کیے ملک دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے، دفاعی تنصیبات کو، شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنایا، اور اپنے ہی ملک میں اپنی ہی دفاع کے لیے جو ادارہ کھڑا ہے اس پر حملے کیے۔ اب آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ میں نے وکیل کا نام میں نے بڑی تمہید باندھی، میں نے بتایا کہ جیفری رابرٹسن کو وکیل کیا گیا ہے۔ جیفری رابرٹسن کا بھی میں مکروہ چہرہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میں آج تھوڑا دکھی بھی ہوں کہ کوئی اپنی سیاست کی خاطر اتنا گھنونا، اتنا مکروہ اور اتنا پلید کام بھی کر سکتا ہے، میرے وہم و گمان میں نہیں تھا۔ آگے آئیے ذرا، سر جیفری رابرٹسن، یہ جو بیرسٹر جیفری رابرٹسن ہے یہ کون ہے اور انہوں نے کس کی وکالت کی ہے؟ اگر آپ وہ کھول سکیں، یہ دیکھیے، یہ گارڈین اخبار کا ایک ایکسٹریکٹ ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ شاتم رسول، گستاخ رسول، اسلام مخالف مصنف سلمان رشدی کی وکالت بیرسٹر جیفری رابرٹسن نے کی۔ میرے پاس اب الفاظ نہیں ہیں۔ سیاست بڑی اچھی چیز ہے، بڑی اہم چیز ہے، مگر اتنی اہم نہیں ہے کہ آپ جب ملک کے خلاف عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان کریں تو آپ وکیل کس کو کریں؟ اس کو جو ملعون، گستاخ، شاتم رسول سلمان رشدی کا وکیل رہا ہے۔ اور سلمان رشدی جس کی کتاب دا سیٹینک ورسز، شیطانی آیات اس کا نام ہے اس کتاب کا، دا سیٹینک ورسز، شیطانی آیات، جس میں اسلام کی بے حرمتی کی گئی ہے، جس میں گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے۔ یہ وہ شخص ہے، اگر آپ یہ کیمروں پہ بھی دکھا سکیں، یہ وہ شخص ہے جس نے سلمان رشدی کی وکالت کی۔ بین الاقوامی سطح پہ کئی وکیل ہیں جن کو آپ آرام سے چلیں، اول تو آپ کو جانا نہیں چاہیے پاکستان کے خلاف مقدمہ کرنے۔ اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کو پوری دنیا میں سلمان رشدی کا ہی وکیل ملا تھا اپنی وکالت کے لیے، اور یہ صرف سلمان رشدی کا وکیل نہیں ہے، اس ملعون کا، اس گستاخ کا، اس شاتم رسول کا، جس نے ایک اتنی بڑی گستاخی پہ مبنی کتاب لکھی ہے، یہ صرف اس کا وکیل نہیں ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ آگے چلیں ذرا، آگے چلیں ذرا، یہ دیکھیے، یہ ایک آرٹیکل ہے جس میں لکھا ہے ہاؤ آئی ہڈ سلمان رشدی، میں نے سلمان رشدی کو اپنے گھر میں کس طرح پناہ دی۔ یعنی جب سیٹینک ورسز آئی اور اس میں اسلام مخالف اور گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی کتاب جب شائع ہوئی تو یہ بیرسٹر جیفری رابرٹسن نے نہ صرف سلمان رشدی ملعون گستاخ کی وکالت کی بلکہ اپنے گھر میں پناہ دیا۔ آپ گھر میں پناہ اس کو دیتے ہیں جس سے آپ کو لگاؤ ہوتا ہے، گھر میں پناہ آپ اس کو دیتے ہیں جس کی آپ عزت تکریم کرتے ہیں، گھر میں پناہ آپ اس کو دیتے ہیں جس کے افکار کے ساتھ، جس کے نظریات کے ساتھ آپ کی ہم آہنگی ہوتی ہے، آپ اس کے نظریات کو، اس کے افکار کو آپ سپورٹ کرتے ہیں، تب آپ کسی کو گھر میں پناہ دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں ذرا، ہاؤ آئی ہڈ سلمان رشدی، میں نے سلمان رشدی کو کس طرح پناہ دی۔ غضب خدا کا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں نے کبھی مذہب پہ سیاست نہیں کی ہے۔ آج بطور مسلمان اگر میں چپ رہتا تو میرا ضمیر ساری زندگی مجھے ملامت کرتا کہ ایک سیاسی جماعت جس نے پہلے ملک میں حملے کیے، اپنے ہی دفاعی تنصیبات پہ، اپنے ہی شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا، اور دشمن خوش ہوئے، دشمنوں نے وی لاگ کیے، دشمنوں نے ٹی وی شوز میں کہا ہمیں بڑا سوٹ کرتا ہے یہ عمران نیازی کیونکہ یہ پاکستان کا نقصان کرتا ہے، ہمارا فائدہ کرتا ہے۔ وہاں تک بات تھی، آج تمام حدیں پار ہو گئی ہیں کہ سلمان رشدی کے وکیل کو علل اعلانیہ فخر سے، بڑے ناز سے، پورے ایک زوردار طریقے سے اس کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے سلمان رشدی کے وکیل کو نہ صرف وکیل کیا ہے، اس گستاخ ملعون شاتم کے وکیل کو نہ صرف وکیل کیا ہے، ہم نے
اس کو وکیل کیا ہے جس نے سلمان رشدی کو اپنے گھر میں پناہ دیے رکھی. اور یہ جو بیرسٹر جیفری رابرٹسن ہے، میں کیا کہوں کہ آپ اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ آپ کو یہ بھی خیال نہیں ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہو، جس نے اسلام مخالف کتاب لکھی ہو دا سیٹینک ورسز، آپ نے اس کے وکیل کو پاکستان کے خلاف وکیل کر لیا. آپ نے اس کے وکیل کو نہ صرف وکیل کیا، اس کا اعلان کر رہے ہیں فخر سے. اور یہ وہ شخص ہے جس نے سلمان رشدی کو پناہ دی. آپ کو پتہ ہے ان باتوں کا کہ یہ نہ صرف سلمان رشدی کا وکیل ہے، یہ اس کو پناہ دینے والا ہے. اور آگے چلیں، اس نے نہ صرف اسلام مخالف ایک اقدام کیا، اس نے ہمارے مسیحی بھائیوں کی بھی دل آزاری کی. ایک میگزین برطانیہ میں ہم جنس پرستی پر مبنی پبلش ہوتا ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی گئی، یہ اس کا بھی وکیل بنا. یعنی مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا اپنی جگہ پہ، اس نے عیسائیوں کے بھی جذبات کو مجروح کیا. یہ وہ شخص ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے میگزین کا بھی آگے سے وکیل ہے. یعنی کوئی کسر رہ گئی ہے، کوئی ایسی چیز رہ گئی ہے جو چیئرمین تحریک انصاف نے نہ کی ہو اس ملک میں. انتشار اس کو فتنہ اس لیے کہتے ہیں. اور اسرائیل کے ساتھ اس کے بڑے ہی قریبی روابط ہیں. اس نے ترکی کے خلاف کتاب لکھی کیونکہ وہ مسلمان ملک ہے. پہلی جنگ عظیم کے حوالے سے ترکی پہ وہ الزامات لگائے جو ریپیٹ نہیں ہو سکتے. یعنی ایک شخص جو اسلام مخالف، آگے چلیں، اسلام مخالف ذہن رکھتا ہے، جو ایک گستاخ کو پناہ دیتا ہے، اس کا وکیل بنتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا وکیل بنتا ہے، جو ترکی کے خلاف آرٹیکلز لکھتا ہے، ترکی کے خلاف کتابیں لکھتا ہے، جس کے اسرائیل سے قریبی روابط ہیں. یہ اس نے پاک فوج کے خلاف بھارت کی سپورٹ میں جو اقدامات کیے، یہ بھی آپ کے سامنے ہیں. یہ اس نے ایک رپورٹ جس میں پاکستانی فوج پہ الزامات لگائے. یہ جانا جاتا ہے اس کام کے لیے کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کرتا ہے، ان کے خلاف رپورٹیں لکھتا ہے، ان کے خلاف عدالتوں میں پیش ہوتا ہے. یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے یہ شخص بیرسٹر جیفری رابرٹسن 1971 کی جنگ کے حوالے سے اس نے ایک رپورٹ شائع کی جو بھارت کے حق میں تھی اور پاکستانی فوج کے خلاف تھی. تو یہ کوئی ایسا کام نہیں رہ گیا جو اس شخص نے نہ کیا ہو. اور آپ پاکستان کے خلاف عالمی عدالتوں میں جانے کا اعلان کر رہے ہیں، فخر سے کر رہے ہیں.